بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شادی کر لیں بھائی صاحب, شادی بہت ضروری ہے. ایک سروے کے مطابق 4 کروڑ سے اوپر بچیاں پاکستان میں ہیں جو شادی کی عمر میں پہنچ چکی ہیں, ان کی شادیاں نہیں ہو رہی. اور آپ کی ایک عجیب و غریب فرمائشی لسٹ ہے, اور دونوں ہی ہیں, کوئی کم نہیں ہے, بچیاں بھی ہیں اور بچے بھی. لڑکیوں کی شادی کے پاس جاؤ, ان سب کو کوئی ہیرو چاہیے ہوتا ہے جو ہیلی کاپٹر میں اترے بارات لے کے, ایسا نہیں ہوتا. بچیوں کے پاس جاؤ تو لڑکوں کی اپنی فرمائشیں ہوتی ہیں, ان کو ساری کی ساری فلمیں دیکھ دیکھ کے, ریلز دیکھ دیکھ کے کوئی ہیروئن چاہیے ہوتی ہے اور خوبصورت چاہیے ہوتی ہے. جو بھی آپ کو ملتا ہے رشتہ, اور اس میں اگر بیسک چیزیں ٹھیک ہیں, اللہ سے ڈرتا ہے, تھوڑے بہت پیسے کما لیتا ہے, اتنے کما لیتا ہے کہ آپ کو خوراک دے دے گا, آپ شادی کر لیں. اپنے امی ابو سے پوچھیں کہ ابھی انہوں نے شادی کی تو کیا ان کو اپنا گھر تھا, کہ وہ ڈیفینس کے اندر رہتے تھے, کیا محل میں رہتے تھے, کیا ان کے پاس مرسڈیز گاڑی تھی. انہوں نے بھی اسی شروع کیا تھا نا, کرائے کے گھر سے, سائیکل کے اوپر, پیدل ہلکے ہلکے چل کے کر کہیں نہ کہیں پہنچ گئے. آپ بھی کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. آپ کا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, یقین جانیے لکھ دیا ہے, وہ مل کے آپ کو رہے گا. جو سامنے والا بندہ ہے وہ بھی کوئی رزق لے کے آ رہا ہے نا, آپ کا بھی کچھ رزق ہے, سامنے والا کا بھی رزق ہے, دونوں کو مل کے دونوں کو پورا ہو جائے گا, یقین رکھیے. آج کل پاکستان میں جب سنتا ہوں لڑکی والوں سے اور لڑکے والوں سے ان کی فرمائش ہے, تو یقین جانیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پہلے شادی ہو گئی, کچھ پہلے پیدا ہو گیا, ورنہ میں کمارا مر جاتا. 6,000 روپے مہینہ پاکستانی تنخواہ تھی جب میری شادی ہوئی. کوئی گاڑی نہیں تھی, کوئی سائیکل نہیں تھی, جہاز میں زندگی میں کبھی نہیں بیٹھا تھا, اچھے کپڑے لینے کے پیسے نہیں تھے, زندگی میں کبھی 5 اسٹار کیا 3 اسٹار 2 اسٹار ہوٹل میں بھی کھانا نہیں کھایا تھا, ڈھابوں پہ ہی کھانا کھایا تھا. تو یہ تمام سوالات جو آج اپنے پوچھتے ہیں بیٹیوں سے اور بیٹوں سے جن سے شادی کرنے کے لیے جاتے ہیں, یقین کریں میری بھی شادی نہیں ہوتی, وہ بھی کنوارا مر جاتا. اور ایسے بہت سارے بچے جو بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک جگہ سے سکون ملے گا تو زندگی میں کوئی کام کریں گے نا, یہ جذبات ہی قابو میں نہیں رہیں گے, ہارمونز ہی کریزی گھومتے پھرتے رہیں گے, تو بندہ کیا کرے گا, قتل کرے گا اور کیا کرے گا, اور تو کچھ بھی نہیں کرے گا نا. تو یہ کام ضرور کر لیں. میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ جو شادی ہے نا وہ 2 چیزیں اپنے ساتھ لے کر آتی ہے. ایک شادی اپنے ساتھ رزق لے کر آتی ہے, دوسری شادی جو ہے وہ اپنے ساتھ عقل لے کر آتی ہے. آپ سورہ یوسف کو پڑھ لیں تو یوسف بولتے ہیں جب زلیخا نے بلایا کہ اعوذ باللہ نکون من الجاہلین, بھیا وہ آپ کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے, آپ جاہلت کی بات کر رہے ہیں, علم کی بات کر رہے ہیں, اس سے اس کا کیا تعلق. آپ شادی کر لیں, آپ کا ایمان سیکیور ہو جائے گا, آپ کو علم بھی ملے گا, آپ کو رزق بھی ملے گا. بیسک چیزیں دیکھ لیں بھیا, اگر ہوتا ہے تو کر لیجئے. آپ کے گھر میں اگر بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, جو رشتہ آتا ہے شادی کروا دیجئے. بچے ہیں آپ, جو پسند آتا ہے آپ رشتہ بھیج دیجئے, آپ شادی کر لیجئے, ماں باپ کو بتا دیجئے. یہ چٹھیاں لکھنے سے, رات رات بیٹھ کے ٹیلی فون کالز کرنے سے, SMS کرنے سے کوئی ثواب نہیں مل رہا, الٹا ہی گناہ پڑے گا. آگے جا کے زندگی سے برکت ختم ہوگی, ٹائم خراب ہوگا, دماغ خراب ہوگا, غلط کام کریں گے. شادیاں کر لیجئے. پاکستان میں نا ایجوکیشن کی طرح شادی ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کوئی بندہ غیر شادی شدہ ملک میں باقی نہ بچے. آپ ایون بڈھے ہو گئے نا, آپ بڈھے ہو گئے, آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا, شوہر کا انتقال ہو گیا, دوسری شادی کر لو, کوئی بڈھا بڈھی گھر میں لے کر آؤ. کچھ نہیں کرنا, بات تو کر سکو گے, تنہائی تو کاٹ سکو گے. تنہائی کی وجہ سے کتنے لوگ خودکشی کرنے, کتنے لوگ پریشان ہیں. بولنے والا سننے والا کوئی نہ کوئی چاہیے ضرور ہوتا ہے. امید کرتا ہوں یہ مشکل باتیں زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور سمجھ میں آ جائیں گی. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.